سر انڈسٹری اور بیکریز یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو خوراک ہے وہ ہیلدی بھی ہے اور حلال بھی ہے، لیکن سر کیا یہ طیب بھی ہے؟ کیونکہ سر قرآن مجید میں تو حلال کے ساتھ طیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شعیب صاحب، دنیا میں آج دوبارہ بات ہونی شروع ہوئی ہے آرگینک فوڈز کی، آرگینک چیزوں کی۔ آرگینک جو چیزیں اس کی کنڈیشن ہے کہ وہ زمین جس پہ کچھ فصل بوئی گئی ہے اور ہم کہنے لگے ہیں کہ یہ آرگینک ہے، یہ آرگینک سبزیاں ہیں، یہ آرگینک گندم ہے، یا یہ آرگینک شہد ہے، کچھ بھی ہے۔ آرگینک کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس زمین کو 5 سال تک کسی کیمیکل نے چھوا نہ ہو، وہاں پر کسی قسم کا کیمیکل سپرے نہ کیا گیا ہو، یعنی زمین اپنی اصل حالت سے اجناس کو، اشیاء کو دے آپ کو، جو آپ نے بویا اس کو پھر آپ کاشت کریں بہتر حالت میں، انڈسٹری کو استعمال کیے بغیر، کیمیکلز کو استعمال کیے بغیر آپ بہتر شکل میں چیزوں کو دیں تو وہ آرگینک کلیم ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آرگینک کسی چیز کو کہتے ہیں اور وہ ساری کنڈیشنز پوری کرتے ہیں تو پروڈکشن جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے۔ چیز آیا کہ آپ کے ہمسایہ ملک میں، جو میری انفارمیشن ہے، کئی ایسے قصبے اور پورے ٹاؤنز آباد کیے گئے ہیں جو آرگینک پروڈیوس کرنے کے ایکسپرٹس ہیں، یعنی وہ پوری کہہ لی آرگینک کو ایک انڈسٹری کی شکل انہوں نے دے دی ہے کہ بڑا ٹاؤن، بڑا علاقہ جو ہے وہاں پر کوئی کیمیکل کھاد کسی بھی طرح کی استعمال نہیں ہو رہی، آرگینک چیزیں بن رہی ہیں۔ اب آپ آ جاتے ہیں اگلی انڈسٹری ملک کی طرف، تو ملک کی مقدار کو بڑھانے کے لیے، پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے انجیکشنز استعمال ہوتے ہیں، اور وہ انجیکشنز جو ہیں وہ ہارمونز کے ہوتے ہیں، اور ملک کی کوالٹی پہ بڑے کویشچنز آتے ہیں، یہ ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ رہتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کہ وہ ملک جو ہم ڈبوں کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، وہ ڈبے میں پیک ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ کمپنی نے کسی پروسیس سے گزارا ہے اور ڈبے میں پیک کر کے پھر بیچا ہے۔ کبھی آپ ڈبے کے دودھ، کسی بھی کمپنی کے ڈبے کے دودھ کو اٹھا لیجئے اور اس کے سائڈ پہ جو لکھے ہوئے ہیں ڈیٹیلز، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ اس میں ملک ہے اور کیا کیا ہم اس نے استعمال کیا ہے اس کو پرزرو کرنے کے لیے، تو وہ جو استعمال ہوتے ہیں، میں کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں، وہاں پر مینشن ہوں گی۔ تو میں نے شعیب امام صاحب احتیاطاً وہ سامنے اپنے کھول لیا ہے، تو اس پہ مینشن ہوگا جی اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ E339 ہے، پھر کوما ہے، پھر E407 ہے، پھر E452I ہے، یہ 3 مینشن ہے جی۔ اگر آپ ان تینوں کو جو مینشن ہے کہ اس میں یہ سٹیبلائزرز ڈالے گئے ہیں، ان کو کبھی آپ گوگل کریں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ نکالیں تو آپ فوری طور پہ ڈر جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ کیا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم کیا پی رہے ہیں، اور وہ ساری کی ساری اگر آپ خود بھی زحمت کریں، ان سب کو گوگل پہ جا کے آپ ذرا سرچ کر لیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ کسی کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ انفلیمیشن ہوتی ہے، کسی کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے آپ کی باڈی میں ایک انٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے، کسی کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ فوڈ الرجیز پیدا کر دیتا ہے، کوئی آپ کے کڈنی کا وزن بڑھا دیتا ہے، کوئی آپ کی بونز کو خراب کر دیتا ہے، کوئی کہہ لیجئے اس کا بڑا نقصان ہیپاٹائٹس کی شکل میں کل کو آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنی پڑے گی آپ کو کہ کوئی بھی چیز، ایسی چیز جو پرزرویٹو کے طور پہ ڈالی گئی ہے یا اسٹیبلائزر کے طور پہ ڈالی گئی ہے یا اسے کیمیکلی پرزرو کرنے کے لیے کہ ہم کسی طرح اس کو سیو کر کے تادیر ڈبے میں رکھ سکیں ڈالی گئی ہے، تو اس کو ایک دفعہ پینے سے بیماریاں نہیں ہوتی۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ وہ پیتے رہنے سے کمپاؤنڈنگ ہوتی رہتی ہے، اور آخر کار یعنی کینسر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ایک چھری لگی ہے تو کینسر ہو گیا، یا آپ نے ایک کیمیکل کا سپ لیا تو اسی وقت آپ کو کینسر ہو گیا، یا یہ سنڈرومز ہو گئے سارے۔ یہ آپ لگاتار وہ لیتے رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی باڈی میں وہ ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے اور یہ بیماریاں ساری آ جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے یہ سب بیماریاں اس وقت سوسائٹی میں بڑھی ہیں، طرح طرح کے سنڈرومز ہیں، کینسر بڑا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اور ہم دیکھیں، ہمیں کوئی خدا کا خوف کھانا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ دودھ پلاتے ہیں، ہم چائے میں وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ چائے پہ بھی بڑی ریسرچ ہوئی ہے، اب پتہ لگا ہے کہ چائے جو ہم پکا کے انڈو پاک کے لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ چائے اتنی نقصان دہ ہے، وہ آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں اس کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے، وہ آپ کے لیور کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے، وہ ہیپاٹائٹس کی ٹینڈنسی کو کتنا بڑھاتی ہے، وہ آپ کے لبلبے کے کینسر کو کتنا زیادہ وہ سپورٹ کرتی ہے، وہ آپ کے برین ہیمریج کو کتنا سپورٹ کرتی ہے جو چائے ہم پیتے ہیں۔ اور ہمیں کیونکہ ایڈکشن ہے، ہم نہ پئیں ہمارے سروں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر چند دن وہ چھوڑا جائے اسی چائے کو تو آپ عادی ہو جاتے ہیں چائے کے بغیر جینا۔ کل کی بات ہے، ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ چائے لگانے کے لیے ایک پوری کی پوری کوشش کی گئی، یعنی مفت چائے ملتی تھی،
گلیوں بازاروں میں ایسے ٹین ڈبے رکھے جاتے تھے, ایسے پتیلے رکھے جاتے تھے, ایسے کنستر رکھے جاتے تھے کہ لوگ مفت چائے پئیں عادی بنانے کے لیے. آج چائے ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے. ناشتے میں ہم چائے لیتے ہیں, دن کے 8-8 7-7 کپ پیتے ہیں چائے. اللہ کے بندو, جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو گے تو بعد میں پھر ہر گھر میں دوائیاں کیوں نہیں دکھیں گی؟ پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل سلوشن ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف میڈیکل سینٹرز, پولی کلینک اور ہسپتال بن جائیں یہ سلوشن ہے, جبکہ سلوشن جو پڑا ہے وہ خوراک میں پڑا ہے. تو خوراک کی جو بہتر حالت ہے وہ ہے طیب حالت. حلال تو شاید اس حالت میں ہے وہ ڈبے میں, وہ تو سارے فتویٰ دے دیں گے حلال ہے, لیکن کیا وہ بہتر حالت میں ہے؟ کیا وہ صحت پیدا کر رہی ہے یا بیماری پیدا کر رہی ہے؟ کیونکہ آہستہ آہستہ استعمال کرتے کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے اور وہ بیماری کی طرف انسان چلا جاتا ہے. تو یہ اس کی طیب حالت نہیں ہے. طیب حالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بہترین شکل میں ہو, اس شکل میں جس سے وہ صحت دے سکے, اس شکل میں جس سے فائدہ ہو سکے, اس شکل میں جس سے نفع ہو سکے. تو آپ دیکھیے ہماری بڑی تیزی کے ساتھ ساری انڈسٹری اور بیکری آئٹمز ہم جو استعمال کر رہے ہیں اس میں پرزرویٹیوز اور سٹیبلائزرز اور ان کو تعدیر محفوظ رکھنے کے لیے ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اور ہم استعمال کرتے ہیں, ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم صحت کی بجائے ہم بیماری اپنے ساتھ جوڑے ہیں, اور وہ فوری نہیں لگتی. لیکن جب لگتی ہے تو بندہ شاید کہتا ہے یہ کل میں ٹھیک تھا آج بیمار ہو گیا. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ 25-30 سال جو اپنے آپ پہ آپ نے ظلم کیا. جیسے سگریٹ ایک پینے سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, لیکن پیتا رہنے سے, اگر آپ سگریٹ پیتے رہتے ہیں تو آپ میں وہ ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو یہ ایک کہہ لیجیے حلال اور طیب کا کانسیپٹ اس میں ہماری ڈسکشن میں آ جاتا ہے.